آج کی اس ویڈیو میں ہم مغل امپائر کی فیملی ٹری کے بارے میں بات کریں گے۔ مغل جنہوں نے برصغیر کی صدیوں سے بکھری ریاستوں کو ایک سلطنت کی شکل دی اور کم و بیش 300 سال تک اس وسیع اور عریض علاقے پر حکومت کی۔ ایک ایسی سلطنت جو اپنے عروج پہ پوری دنیا کا 22% GDP رکھتی تھی۔ عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے مغلوں کو ایسی کیا چیز دی کہ جس سے وہ پورے ہندوستان کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ کون سا مغل شہنشاہ برصغیر میں ایک نیا مذہب لایا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں پہلی دفعہ کب آئی اور برصغیر میں اس کی حکومت کا کب آغاز ہوا؟ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں راؤ ذیشان آفیشل چینل۔ ویڈیو مکمل دیکھیے اور اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بٹن دبائیں۔ مغل سلطنت کی بنیاد سن 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ بابر کی نسل کی خاص بات یہ تھی کہ یہ اپنے باپ کی طرف سے ترک منگول تھا اور امیر تیمور کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں خالص منگول تھی اور چنگیز خان کے چھوٹے بیٹے چغتائی خان کی نسل سے تھی۔ بابر سن 1583 میں موجودہ ازبکستان تیموری سلطنت کے ایک گورنر کے ہاں پیدا ہوا۔ سن 1493 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد محض 13 سال میں ازبکستان کا گورنر بن گیا، لیکن چھوٹی عمر میں اسے بہت کا سامنا رہا اور بہت جلد اسے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ چونکہ بابر کی رگ جنگجو ترک منگول خون گردش کرتا تھا تو وہ اس خون سے والا نہ تھا اور اس نے اپنی توجہ برصغیر میں دلی سلطنت کی طرف کی۔ برصغیر کا علاقہ جو کہ مشرق میں بنگلہ دیش سے لے میں افغانستان تک پھیلا ہوا تھا، صدیوں کی تاریخ میں یہ علاقہ کبھی اکٹھا نہ ہوا، بلکہ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی خود ریاستیں تھیں۔ بابر نے سن 1526 میں عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے بارود اور 24 توپوں کی شکل میں فوجی مدد حاصل کی اور اپنے جنگجوؤں کے ساتھ برصغیر کی طرف مارچ شروع کیا۔ دلی میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ چونکہ ابراہیم کے پاس بارود نہ تھا اور وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج پہ انحصار کر رہا تھا، تو بابر بہت آسانی سے اس عظیم فوج کو محض 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دے دی۔ یوں دلی فتح کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن اس سلطنت کے 4 سال حکومت کرنے کے بعد 1530 میں انتقال کر گیا اور اس کی وصیت کسے کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر کا جانشین اس کا بیٹا ہمایوں بنا۔ اس دور مغل سلطنت تقریباً 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ ہمایوں کے تخت کے بیٹھنے کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے کئی علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن ہمایوں نے کچھ ہی عرصے میں ان تمام علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کے خلاف ہمایوں کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی مکمل مدد حاصل تھی۔ سن 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر 14 سال کی عمر میں اگلا شہنشاہ بنا، لیکن اکبر کے سارے فیصلے مغل سلطنت کی فوج جنرل بیرام خان کے مشورے پر انحصار کیا کرتے تھے۔ بیرام نے مغل سلطنت کو وسیع و مضبوط کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اکبر کے بارے میں سب سے مشہور یہ ہے کہ اس نے مذہب دین الہی ایجاد کیا اور جو اسلام، ہندو مت اور کرسچینی کے کچھ حصوں سے اخذ کیا گیا۔ اس مذہب کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر میں بسنے والے تمام لوگ اکٹھے رہ سکے اور اس کی سلطنت میں کسی قسم کی کوئی مذہبی تقسیم پیدا نہ ہو۔ اس بات کے پیش نظر اکبر نے ایک ہندو لڑکی سے شادی بھی کی۔ اکبر کی شروعاتی طور پر عثمانی سلطنت کے سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ ہی تھے۔ اکبر نے انہیں ایک خط میں پوری مسلم امت کے لیڈر تسلیم کیا، لیکن اکبر کے بعد کے فیصلے ایک خط کے برعکس تھے۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے تخت سنبھالا، جو کہ شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہ ہی دور تھا جب ایسٹ انڈیا کا دربار میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا اور یہ لوگ جہانگیر کے لیے تحفے بھی لایا کرتے تھے، جن میں کھا کر مختلف قسم کی شرابیں ہوا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں جہانگیر نے 1608 میں ایسٹ اپنی تجارتی کمپنیوں کی اجازت دے دی، جس کے بعد کچھ ہی عرصے میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فیکٹریوں کو قلعوں کی شکل میں تقسیم کر دیا۔ جہانگیر کو اپنے والد اکبر کے دور میں ایک مغل دربار کے لوٹلے سے پیار ہو گیا۔ جب اکبر کو اس کا پتہ چلا تو اکبر کے طور پر انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا۔ لیکن اس کہانی کو زیادہ تر مورخ فرضی کہانی مانتی ہیں۔ جہانگیر کے دور میں مغل سلطنت اور عثمانیوں کے درمیان تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے۔ سلطان مراد فور نے جہانگیر کو کئی خط لکھے۔ جہانگیر چونکہ انگریزوں کے اثر و رسوخ میں آ چکا تھا،
اس لیے اس نے عثمانی سلطان کو زیادہ ترجیح نہ دی۔ جہانگیر کی موت کے بعد اس کا ایک شہزادہ مرزا تخت نشین ہوا، جسے کچھ ہی عرصے میں اس کے دوسرے بیٹے نے اسے تخت نشین سے ہٹا کر خود تخت پر بیٹھ گیا۔ شاہ جہاں کا دور مغل فن و تعمیر کا سنہری دور مانا جاتا تھا۔ اس شہنشاہ نے بہت سی یادگار تعمیرات کی، جن میں آگرہ کا تاج محل سب سے زیادہ مشہور ہے، جس میں ان کی بیوی ممتاز جہاں دفن ہے اور وہ خود بھی یہاں ہی دفن ہے۔ شاہ جہاں کے بادشاہی خزانے میں مختلف قسم کے شاہی پتھر اور خاص طور پر کوہ نور ہیرا موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسے تاریخ کا امیر ترین شہنشاہ مانا جاتا ہے۔ سن 1534 میں شاہ جہاں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے ٹیکسز کی مکمل چھوٹ دے دی، جس کی بدولت ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں اپنے پنجے مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ مغل شاہ جہاں نے عثمانی سلطان مراد فور کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی اور 1638 میں عثمانی سلطنت اپنی پہلی ایمبیسی کھولنے میں کامیاب ہو گیا اور اگلے کئی سالوں تک ان دونوں کے درمیان تعلقات اچھے رہے۔ سن 1557 میں شاہ جہاں شدید بیمار ہو گیا، جس کے 4 بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ خانہ جنگی میں اس کا تیسرا بیٹا اورنگزیب کامیاب ہوا اور مغل سلطنت کا 7واں شہنشاہ بن گیا۔ اورنگزیب نے تخت پہ بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنے والد شہنشاہ کو آگرہ میں نظر بند کر دیا اور وہی اس کی موت ہو گئی۔ اورنگزیب کے دور میں برصغیر کا پوری دنیا میں GDP تقریباً 22% رہا اور یہ 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک پھیل چکا تھا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی معاشیت اور مینوفیکچر پاور بن چکی تھی۔ اورنگزیب مغل سلطنت کا آخری مؤثر حکمران بن چکا تھا، کیونکہ اس کے دور میں زوال شروع ہو چکا تھا۔ اورنگزیب تقریباً 49 سال مغلیہ سلطنت کا حکمران رہا اور اس دور میں سلطان محمد فور اور سلطان سلیمان II عثمانیوں کے سلطان رہے، لیکن اس پورے عرصے میں مغلوں اور عثمانیوں کے کوئی تعلقات نہ رہے، کیونکہ دونوں سلطنتیں اپنی اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن چکی تھی۔ اورنگزیب کی موت کے بعد اگلے 7 سالوں میں 7 شہنشاہ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے تخت نشین ہوئے۔ ان میں سے پہلا اورنگزیب اور ان کی بیوی بانو بیگم بیٹا اعظم شاہ تھا، جس نے اپنی والدہ کے لیے ایک تاج محل کے طرز پہ مقبرہ بھی بنوایا تھا، لیکن اورنگزیب کی دوسری بیوی سے ایک بیٹے بہادر شاہ نے بغاوت کر دی، اسے قتل کرا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ بہادر شاہ اتنی وسیع سلطنت کو جوڑنے میں ناکام رہا۔ بہادر شاہ کے بعد اس کا دوسرا بیٹا جاندار شاہ تخت نشین ہوا اور اس کے بعد اس کے کئی پوتوں نے تھوڑے تھوڑے وقفوں سے حکومت سنبھالی، لیکن یہ تمام حکمران اپنی طاقت کھو چکے تھے۔ سلطنت میں مختلف بغاوتیں ہو رہی تھیں اور کئی ریاستیں خود مختار بھی رہی، جیسا کہ اس دور نے پورے صوبے میں خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ ہم محمد شاہ کے دور میں آتے ہیں کہ جب حالات قدرے حال بہتر ہو گئے اور اس نے عثمانی سلطان محمود ون نے تعلقات بہت اچھے کر لیے، لیکن اس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری سلطنت میں پنجے گاڑ لیے، پورے برصغیر میں قلعوں کا جال بچھا لیا تھا جہاں سے وہ آپریٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندو مراٹھا امپائر نے بھی سلطنت کے کافی زیادہ حصوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ محمد شاہ کے بعد احمد شاہ اور بھی اس کے کئی کزنز تخت نشین ہوئے، لیکن کوئی شہنشاہ بھی ان حالات پہ قابو نہ پا سکا اور پھر سن 1757 میں عالمگیر II کے دور میں جنگ پلاسی ہوئی، جس میں بنگال سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے شکست دے کر بنگال پر قبضہ کر لی۔ چونکہ برصغیر برٹش راج کا آغاز ہو چکا تھا، شاہ عالم II کے دور میں پہنچ کر مغل حکمران بس نام کے حکمران رہ چکے تھے۔ سلطنت کے کافی زیادہ حصوں پہ مراٹھا کمپنی ایسٹ انڈیا اور سلطنت کے حکمران تھے۔ اس کے بعد اپر II ایسٹ انڈیا کمپنی سلطنت کے حکمران تھے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی اپر طاقتور مراٹھا کمپنی بن کر سامنے آئی اور برصغیر کی سب سے طاقتور قوت بن کر سامنے آئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ تجارت کی غرض سے برصغیر میں صدیوں سے کام کر رہی تھی، 19ویں صدی تک اس کمپنی نے برصغیر کے کافی حصوں پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان علاقوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا بھی شروع کر دیا، جس وجہ سے سن 1857 میں بہادر شاہ ظفر کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جسے انگریزوں نے بہت آسانی سے کچل کر برصغیر کا کنٹرول حاصل کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید میں ڈال دیا، اور یوں برصغیر میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ انگریزوں نے تقریباً 100 سال تک برصغیر پر حکومت کی۔ کوئین الیزابیتھ کا باپ جو 6 برصغیر کا شہنشاہ تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ہم مستقبل میں بھی آپ کے لیے مختلف بادشاہوں کی مشہور ریاستیں اور مشہور سلطنتوں کی ٹریز لا رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن دبائیں. شکریہ. السلام علیکم.